لے لیجئے ایک مسئلہ تراوی کے تعلق سے۔ 1400 سال سے اس زمین پر اربوں کھربوں کروڑوں مسلمانوں نے تراوی پڑھی ہے، تو تراوی کے 20 رکعت پڑھی ہے۔ کتنے رکعت پڑھی ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں۔ 20 رکعت پڑھی ہے۔ 8 رکعت تراوی کسی نے پڑھی، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ امام بخاری نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے امام نسائی نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، امام مسلم نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا امام اعظم نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا کسی اللہ کے ولی نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا کسی محقق نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا کسی مفسر نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے، یا کسی محدث نے 8 رکعت تراوی پڑھی ہے۔ خدا کی قسم آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ مگر ایک شرارت ہے، ایک ضد ہے، ایک حدیث کو لے لیے توڑ کے متوڑ کے اوپر نیچے اس کے دیوان ترجمے نکالتے ہیں، دیوانی اس کی جو ٹیکنک بناتے ہیں، اس کی تعویلات نکالتے ہیں، ہولے بھولے شولے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو بھائی بخاری میں حدیث ہے، دیکھو بھائی بخاری میں حدیث، بخاری میں حدیث ہے۔ انہیں حولا بخاری بولے تو انہیں سمجھا اوپر سے اتری سو کتاب ہے، سمجھ رہا۔ اب سمجھ کے انہوں نے بولا بول دیا بخاری میں بھائی قبول، خلاص۔ نہ وہ حدیث کا مطلب معلوم ہے، نہ مفہوم معلوم ہے، نہ وہ حدیث کی حقیقت معلوم ہے۔ حضرت عائشہ نے وہ بیان کیا تو کیوں کیا، وہ کیا بولنا چاہتی ہے، کون سی نماز کی طرف ان کا اشارہ ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر وہ حدیث پاک کو آپ غور کر کے دیکھیں سنجیدگی کے ساتھ، میں پوری جماعت اہل حدیث کو چیلنج کرتا ہوں، وہ جو حضرت عائشہ والی حدیث ہے جس کو لے کر 8 رکعت نماز تراوی کی ہلڑ مچائی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر پوری جماعت مجھے لا کر دے دے کہ اس میں حضرت عائشہ نے لفظ تراویح کا استعمال کیا ہو۔ بتا دے مجھے کیا اس کے اندر حضرت عائشہ نے لفظ تراویح کا استعمال کیا ہے؟ اس کے اندر تراویح لفظ کا استعمال ہی اس حدیث میں نہیں ہوا۔ انہیں توڑ کے متوڑ کے اس کو تراویح کے اوپر فٹ کر رہا۔ وہ تراویح کے اوپر وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے ہے؟ ذرا زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ تہجد والی کیفیت کو حضرت عائشہ نے بیان کیا، اب انہیں پکڑ لیا، اس کو لے کے آ کے تراویح پہ فٹ کرتا، جبکہ وہ حدیث کے اندر لفظ تراویح حضرت عائشہ نے استعمال ہی نہیں کیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنی حدیثیں یہ لوگ لے کر آتے ہیں 8 رکعت والی، جتنی حدیثیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں۔ فار ایگزامپل اگر یہ آپ کے سامنے 25 حدیث لاتے ہیں، لا تو نہیں سکتا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر یہ 25 حدیث بھی اگر آپ کے سامنے لا لے، 8 رکعت تراوی، 8 رکعت تراوی، 8 رکعت جہاں کہیں بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں وہاں پر تراوی کا لفظ حدیث میں نہیں آیا ہے۔ وہاں پر تراوی کا لفظ حدیث میں، وہاں پر قیام اللیل ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ اب حق اور ایمان سے بتائیں، جب حدیث کے اندر قیام اللیل کی 8 رکعت تراوی، وتر کی 3 رکعت یعنی کہ 11 رکعت کا جہاں ذکر ہو، آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ جب عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے تو اب نیت کیا کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز تراوی کی۔ کیا نیت کریں گے؟ تراوی کی۔ لیکن جب 8 رکعت والی حدیث پر اگر عمل کر رہے ہیں تو اس میں تو لفظ تراوی نہیں ہے، اس میں تو قیام اللیل ہے۔ تو قیام اللیل کی حدیث لے کے تراوی کی نیت کیسا کرتا بھائی؟ کر سکتا؟ ذرا زور سے بولے۔ اب اگر واقعی تو ایماندار ہے تو اب یہ نیت کرنا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز قیام اللیل کی، اور کل سے پوسٹر یہ نہیں چھاپنا فلاں مسجد میں 8 رکعت تراوی ہوگی، یہ لکھ حدیث کے مطابق 8 رکعت قیام اللیل ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تراوی اگر بولتے ہیں تو خدا کی قسم 8 رکعت بول ہی نہیں سکتے۔ 8 رکعت بولنا ہے تو قیام اللیل بولنا پڑے گا۔ کیا بولنا پڑے گا؟ قیام اللیل بولنا پڑے گا۔ کتنی شرارت ہے، کتنی جہالت ہے، لکھتا ہے پوسٹر پہ 8 رکعت نماز تراوی،
اور رکعت باندھ رہا ہے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت نماز تراوی کی، اور پھر حدیث لے کے آ رہا ہے دلیل میں قیام اللیل کی. کتنی شرارت ہو رہی ہے آپ بتائیں. اب یہ بھولا بھالا مسلمان بیچارہ، ویلڈنگ کرنے والا، آٹو کرنے والا، آٹو چلانے والا، ٹھیلا بھنڈی ڈھکلنے والا، آئس کریم بیچنے والا، وہ بیچارے کو یہ سب جھگڑے کیا معلوم ہے آپ بتائیں. وہ بیچارہ تو زندگی میں کبھی بخاری کھول کے نہیں دیکھا، پوری زندگی میں کبھی نے حدیث امام نسائی کی کوئی حدیث اگر اس کو سنا کے پوچھے امام نسائی کون ہے، 3 وقت غسل تو کر لیں گا مگر امام نسائی کا نام نہیں بول سکیں گا انہیں. ویسے کو پکڑ کر امام نسائی نے کہا، امام بخاری نے کہا، امام مسلم نے کہا. او کون سی چڑیا آ گئی میرے گھر میں سمجھ رہا انہیں، اس کو دم بھی نہیں معلوم ہے امام بخاری اور بخاری شریف کی. افسوس کی بات ہے دوستو، آج امت مسلمہ کو اس طریقے سے بہکا بہکا کر بالخصوص بھولے بھالے نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. نوجوانوں، تم سے تمہارا بھائی گزارش کرتا ہے، اللہ کے واسطے یہ ظالموں کے شر میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو، رسول اللہ سے اپنا تعلق مت توڑو. اب میں آپ کو اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، دیکھیے گا. آپ روزانہ دن میں جو فرض اور وتر ادا کرتے ہیں، روزانہ دن میں فجر کی کتنی فرض رکعت ہے؟ ذرا زور سے بولیں. ویری گڈ. 2 رکعت ہیں فجر کی فرض، 2 ہو گئے. اور ظہر کی کتنی ہے؟ 2 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 6. اور عصر کی فرض رکعت کتنی ہے؟ 4. 6 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10. پھر مغرب کی فرض رکعت کتنی ہے؟ 3. 10 اور 3 13. اور عشاء کی فرض کتنی ہے؟ 4. 13 اور 4 17. 17 اور وتر کتنی ہے؟ 3. 17 اور 3 یہ فرض و واجب ملا کر ہوئے 20 رکعت. اسی لیے اللہ نے چاہا جب میرے فرض 20 ہیں تو میرے مصطفیٰ کی سنت بھی 20 رکعت ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرض کی تکمیل کے لیے سنت ضروری ہے تو سنت کو بھی 20 رکعت کر دیا. فرض اور واجب ملا کر بھی 20 ہو گئے تو سنت بھی 20 ہو گئی. اب دوسری بات، آپ بڑے چیلنج کے ساتھ میری طرف سے آپ تمام جماعت والوں کو پکڑ کے پوچھ لیجیے، آپ بڑے دعوے کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ پوچھے پٹھوں سے. میں آپ کو بتلاتا ہوں ایک اور پوائنٹ. یہ جو تراویح جو لفظ ہے، تراویح جو لفظ ہے نا، یہ لفظ جمع کا ہے. کہے کا ہے؟ جس کو انگلش میں پلورل کہتے ہیں، پلورل، جمع. جب کوئی لفظ جمع ہوتا ہے تو انگلش میں اس کا ایک سنگولر بنتا ہے، لیکن عربی میں اس کا ایک واحد بھی بنتا ہے، تسنیہ بھی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ واحد بھی بنتا ہے عربی میں، تسنیہ بھی بنتا ہے. اور میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، میں جس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پٹھے کو تو پورا سمجھ میں آتا ہے. تو اب دیکھیے آپ، یہ عربی کی شان ہے، عربی میں واحد بھی ہوتا ہے، تسنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے. اور عربی کی جو جمع ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے؟ ذرا زور سے بولو. اب اگر یہ ہوئی مسجد، ایک ہے تو کیا بولیں گے؟ مسجد. یہ واحد ہے. کیا ہے یہ؟ اور اگر 2 ہو جائے تو مسجدان، 2 مسجدیں. کتنی مسجدیں؟ اب یہ جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا کیونکہ 2 ہے. جمع کب بولی جائے گی؟ 3 پر. اب اگر 3 مسجدوں کو شمار کر لیں تو بولیں گے مساجد. 3 پر بولا جاتا ہے، 2 پر مساجد نہیں بولا جاتا. جمع کا لفظ 2 کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جمع کا لفظ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے یہ جو تراویح ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد بنتا ہے ترویحہ. کیا بنتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں. ترویحہ کا مطلب ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر لینا، سکون سے بیٹھ جانا. اس لیے ہماری مسجدوں میں دیکھو 4 رکعت ہوتے کہ مؤذن صاحب پانی لے کے پیتے نہیں، 4 رکعت ہوتے کہ ذرا امام صاحب بھی قرآن شریف کھول کے دیکھ لیتے.
4 रकत होने के बाद एक साहब जरा जाके यूं टहल के आते हैं, एक साहब टेका लेके बैठे आते हैं, एक साहब, मगर जो अल्लाह के प्यारे प्यारे बंदे हैं अल्लाह क्या करते हैं, सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया। किसके नाम आए, किसकी तारीफ है ये, किसकी बड़ाई है? सारी कायनात के पैदा करने वाले रब की बड़ाई बयान हो रही है। खाली बैठ के इधर के उधर के बात ना, कहीं को इधर उधर की मेंटालिटी, कहीं को बाबा बैठे ना, अल्लाह का जिक्र करो। सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत कौन है? अल्लाह है। सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया। किसकी तारीफ है? तमाम कायनात के पैदा करने वाले रब की तारीफ हो रही है। सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया, ज़ुल जलाली वल जमाली वल कमाली वल जबरूत। किसकी तारीफ हो रही है? अल्लाह की तारीफ हो रही है, अल्लाह की तारीफ हो रही है, अल्लाह की तारीफ हो रही है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये है 4 रकत पढ़ने के बाद ये जो तस्बीह पढ़ी जाती है, ये जो रेस्ट ले रहे हैं, इस रेस्ट का नाम तरवीहा है। इस आराम वाली बैठक का नाम तरवीहा है। तरावी नमाज का नाम नहीं है, बैठक का नाम है। जरा जोर से बोले, जलसा। जलसा बोलते नहीं, जलसा। क्या हो रहा मस्जिद में अब? जलसा। जलसा मस्जिद का नाम नहीं है, जलसा नमाज का नाम नहीं है, जलसा बयान का नाम नहीं है, जलसा कुरान हदीस का नाम नहीं है, जलसा बैठने का नाम है। सब मिलके एक जगह बैठने को बोलते जलसा। सब मिलके 4 रकत पढ़ने के बाद कुछ देर बैठने को बोलते हैं तरवीहा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड। जब इतना समझ गए तो थोड़ा और आगे चलता हूं। 4 रकत के बाद एक बैठक हुई, हो गई, तरवीहा बन गया। अब 8 रकत पढ़ लिए, दूसरी बैठक बैठे तो हो गया तरवीहान, तस्निया। 8 रकत के बाद जो बैठक हुई तो उसको बोलते हैं तरवीहान। अब आप ईमानदारी से बोलो, हक और ईमान से बोलो, अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो, अगर कोई 8 रकत पढ़ता, 2 बैठक बैठता और तरावी बोलता, तो इससे बड़ा जाहिल दुनिया में कोई भी नहीं है। इससे बड़ा मेंटली रिटायर्ड दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। तरवीहा एक बैठक, तरवीहान दूसरी बैठक, 8 रकत के बाद। अब तरावीह का लफ्ज कहां से शुरू होता? 12 रकत पढ़ने के बाद जो आप तीसरी बैठक बैठे, अब बनी तरावीह। अब बनी तरावी। कम से कम तरावी बोल के नियत करने के वास्ते 12 रकत होना। 12 रकत बगैर पढ़े के उन्हें 8 रकत पढ़ने वाला तरावी बोल रहा। खुदा की कसम, इल्मी दुनिया में इससे बड़ा जाहिल और इससे बड़ा कमजोर इल्म वाला कोई भी नहीं है। लफ्जी सूट नहीं होता भाई। दीवान खाने में जमात बना लिए तो दीवान खाने को मस्जिद बोलते क्या? जरा बोलो ना जी। अरे कहां गया था मैं? बोले तो मस्जिद में बैठा था। अरे तेरा दीवान खाना है, मस्जिद कब से बना? नहीं, यहां जमात बना के नमाज पढ़ता हूं मैं। अरे दीवाने, जमात बनाने की वजह से मस्जिद मस्जिद, दीवान खाना मस्जिद। जमात बनाने की वजह से दीवान खाना मस्जिद नहीं होता। 8 रकत पढ़ने की वजह से कोई तरावी नहीं होती। जिस तरह दीवान खाने को मस्जिद बोलने वाले को पागल बोला जाएगा, 8 रकत पढ़ के तरावी बोलने वाले को भी मेंटली रिटायर्ड बोला जाएगा। बात समझ में आई? नौजवानों, मेरा मकसद तुम्हारे अकीदों को छेड़ना, तकलीफ देना नहीं है। मैं इसलिए इतनी जो है रफ रूट इख्तियार करता हूं ताकि बात कलेजे तक पहुंचे, क्योंकि बाज बातें चुभे तो जल्दी अंदर लगते, मिठे बेटे बातें ऐसा ऊपर से यूं सहला के निकल जाते, चुभी तो अंदर बैठती। कहां तक डाल दिया रे भाई? पूरा अंदर तक डाल दिया पूरा। क्योंकि 150 रुपए 150 रुपए 150 रुपए लेके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो 150 के अंदर घुसना है मेरे को नहीं। हमारी मस्जिद को आओ 150 रुपए देते, अब वो 150 के अंदर मेरे को घुसना है। तो इसलिए आपको वहां तक ये रूट इख्तियार करा, अंदर तक जाने के वास्ते।
میرے بھائی تراویح بولنے کے لیے کم سے کم 12 رکعت پڑھنا پڑتا، 3 بیٹھک بیٹھنا، تراویح بولنے کے لیے 4تھی بیٹھک بیٹھنا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت آج سے کل سے نہیں 1400 سال سے تراویح پڑھ رہی ہے، اسی لیے ہمارے پاس 5 بیٹھک ہوتے ہیں۔ کتنے؟ اب سن لو کان کھول کر کے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، کان کھول کر سن لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ کتنے رکعت؟ نہ صرف پڑھتے تھے، حضرت عمر نے اپنے دور میں سارے حافظ قرآن کو جمع کیا اور کر کے کہا تم فلاں علاقے کو جاؤ، فلاں علاقے کو جاؤ، تم فلاں جاؤ، تم فلاں مسجد جاؤ، فلاں علاقہ جاؤ، فلاں علاقہ جاؤ۔ جا کر جب وہاں پہنچو گے تو لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھانا۔ کتنے رکعت؟ حضرت علی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے اور حافظ قرآن کو پڑھانے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ امام شافعی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ امام نسائی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ حد تو یہ ہے خود علامہ ابن تیمیہ جن کو اہل حدیث اپنا امام مانتی ہے، وہ علامہ ابن تیمیہ بھی 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے؟ 1400 سال سے مسجد نبوی شریف میں اور کعبۃ اللہ شریف میں، 1400 سال سے مسجد حرام میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے، 1400 سال سے۔ افسوس کی بات ہے یہ جو لوگ ہیں نئے شوشے نکال کر نوجوان نسل کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہماری بھولی بھالی نوجوان نسل جذبات میں آ جاتی ہے۔ بخاری میں ہے، شروع ہو گئے، بخاری میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا بولنا چاہتی ہیں حضرت عائشہ، کیا سمجھانا چاہتی ہے حضرت عائشہ، ان کے قول کی تشریحات ضروری ہے، سمجھیں، عقل کے پردے کھول کے سمجھیں، اپنے دل کو جو ایک قدور بنا کر مت سمجھیں۔ پر اللہ نے کتنا دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ آج اگر مسلمان توبہ نہ کرے تو پھر کب توبہ کرے گا؟ آج اگر مسلمان مولا کو راضی نہ کرے پھر کب راضی کرے گا؟ اب کون سا جمعۃ الوداع پھر سال تک اس کو ملے گا؟ اب یہ رمضان گزر جائے پھر کون سا رمضان کا مہینہ سال تک مسلمان کو نصیب ہوگا؟ آج ضرورت ہے دوستو، آؤ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، جن کے نام لیوا ہم ہیں، جن کا نام مبارک لے کر ہم شیطان سے لڑتے ہیں، اس عمر کی سنت پہ آج عمل کر لیتے ہیں، اس عمر کے طریقے کو آج اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تو عمر ابن خطاب تھے۔ آؤ حسین مولا کی بات کرتے ہیں، آؤ میرے مصطفیٰ کے نواسے کی بات کرتے ہیں۔ ارے جس کو جنت کا سردار بنایا گیا، جس کے لیے جنت سجائی گئی، جس کے لیے جنت کے باغات و نہرات کو لگایا گیا، وہ حسین مجتبی۔ ایک بار اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، مقام ابراہیم کو پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہا اے اللہ یہ وہ مقدس پتھر ہے جس کا تذکرہ تو نے قرآن مقدس میں کیا ہے، یہ وہ مقدس پتھر ہے اے اللہ جس پر تیرے نبی نے کھڑے ہو کر اس کعبے کی تعمیر فرمائی ہے۔ اے اللہ میں اسی پتھر کو گواہ بنا کر آج تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ مولا حسین کے بچپنے سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ اب حضرت حسین جب رونا شروع کرتے ہیں، پورے شہر مکہ میں کوہرام مچ گیا، پورے شہر مکہ میں کوہرام مچ گیا، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہو گئے، ارد گرد جمع ہو گئے۔ جمع ہونے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے۔ وہ لوگ جب تباہ جمع ہو گئے، گھروں کی خواتین نکل آئی، بچے نکل آئے، بوڑھے نکل آئے۔ حضرت امام حسین جو اس وقت توبہ کر رہے تھے، مگر معزز سامعین کرام میں ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ وہ حسین مصطفیٰ کے پاس کون سا گناہ تھا جس کی توبہ کر رہے تھے؟ ارجی جن کو دیکھ کر گناہ شرماتا تھا وہ توبہ کر رہے ہیں، جن کو دیکھ کر گناہ ڈرتا تھا
وہ آج توبہ کر رہے ہیں. جن کو دیکھ کر گناہ ان کی نیکی سے پناہ مانگتا تھا, آج وہ اللہ کے دربار توبہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت امام حسین کی توبہ کو دیکھ کر ایک صحابی آ کر کہنے لگے, حسین تنہا اپنے لیے کیوں گزارش کر رہے ہو, ساتھ میں ذرا میرا نام بھی لے لو, تمہاری مغفرت ہو جائے گی تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. پھر دوسرے صحابی کہتے میرا بھی نام لے لو, ایک تابعی آگے کہتے میرا بھی نام لے لو. ہر کوئی اپنے اپنے نام پیش کرنے لگے. حضرت امام حسین عرض کرتے اے اللہ, اے الہ العالمین, دیکھ آج پورے گناہگار کعبے کے صحن میں جمع ہو گئے ہیں. مولا آج ہمیں معاف کر دے, کیونکہ تو نے کعبے کے رب, تو نے وعدہ کیا ہے جو گناہگار سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اے اللہ آج تیرے پورے گناہگار کعبے کے صحن میں جمع ہو گئے. حضرت امام حسین ایک ایک صحابی کا نام لیتے گئے, ایک ایک تابعی کا نام لیتے گئے اور رب کی بارگاہ میں گزارشات کرتے چلے گئے. معزز سامعین کرام, ہوا کیا, یہ توبہ 5 منٹ میں ختم نہیں ہوئی, 10 منٹ میں ختم نہیں ہوئی. یہ سلسلہ استغفار اتنا لمبا گیا, اتنا لمبا گیا. لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حسین پہ بے ہوشی طاری ہوئی, جب حسین گرے تو مقام ابراہیم کا مار حضرت حسین کی پیشانی پر لگ گیا. اللہ اکبر, جس میں اقدس سے خون بہنے لگا. حضرت امام حسین کو جب اٹھایا گیا تو حضرت امام حسین جب ہوش میں آئے, ہاتھ لگائے تو دیکھے, کہے اے اللہ یہ گنہگار کا خون ہے, اے اللہ اب تو معاف فرما دے, یہ بھی میری توبہ پر گواہی دینے والا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. معزز سامعین کرام ذرا غور کرو, وہ ایسے بڑے جلیل القدر لوگ تھے اور ایسی توبہ کرتے تھے, بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی, رقت طاری ہو جاتی تھی, گریہ وزاری کی انتہا ہوتی تھی. اور آج ہم ہیں, ہمارا دل ابھی بھی پگھلنے کو تیار نہیں ہے, خطاؤں کا غلام بن گیا ہے, لغزشوں کا امام بن گیا ہے. آج ہمارا قلب بے دینی کا مرکز بن گیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں آج ضرورت ہے, آؤ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں, جن کے ساتھ ہم کو جنت میں رہنا ہے, جن کا صدقہ ہم دنیا میں بھی کھا رہے ہیں اور آخرت میں بھی لوٹنا ہے, ان کے نقش قدم پر چلیں. معزز سامعین کرام قربان جائیں, ہم ذرا غور تو کریں, یہ توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے, یہ استغفار اللہ کو کتنی پسند ہے. میرے بھائی, ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار شریف پڑھا کرتے تھے. دن میں 70 مرتبہ استغفار کی تلاوت فرماتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, میرے آقا آپ تو ہر خطا و لغزش سے پاک کر کے پیدا کیے گئے ہیں, یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لے خطا کار کی خطا معاف ہو جاتی ہے, گناہگار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, آپ کا تذکرہ بھی رحمت بنایا گیا ہے. یا رسول اللہ پھر آپ کیوں استغفار فرماتے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, عائشہ 2 باتیں حضور نے فرمائی. پہلی بات فرمائی, عائشہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے اچھے عاجز بندوں میں شمار کیا جاؤں, اس کے اچھے پیارے بندوں میں شمار کیا جاؤں اور خوب توبہ کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں. مطلب یہ ہوا سرکار کو خوب توبہ کرنا, خوب عاجزی اختیار کرنا بہت زیادہ پسند تھا. اور پھر دوسری بات وجہ حضور فرماتے, عائشہ میں اس لیے استغفار کرتا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کر میری امت کے گناہگاروں کو استغفار کرنا آ جائے, مجھے دیکھ کر میری امت کے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. شب برات کا واقعہ آپ نے سنا, رسول اللہ قبرستان شریف کی طرف تشریف لے گئے. بتاؤ وہ رحمت للعالمین نظر ڈال دے تو کائنات کے مقدر بدل جائے, ان کو جنت البقیع تشریف لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس لیے جنت البقیع تشریف لے گئے تاکہ آج میری امت مجھ کو اس حال میں دیکھ لے کہ میں بھی کسی کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہوں, میں بھی کسی کے لیے نجات مانگ رہا ہوں, میں بھی کسی کے لیے رحمت طلب کر رہا ہوں, تاکہ میرا عمل دیکھ کر میری امت کو کم سے کم اپنے لیے تو نجات مانگنا آ جائے, اپنے لیے تو مغفرت مانگنا آ جائے, اپنے لیے تو توبہ
तौबा करना आ जाए, अजी जो जा चुके हम तो उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं, हम तो उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं। ना आज हमारे पास कुरान के इसाले सवाब का मसाला रहा, ना यासीन की इसाले सवाब नहीं, ना आयात करीमा की मजलिसें रही, ना दरूद पाक के नजराने रहे, ना उनके लिए कुछ इसाले सवाब की महफिल नात रही। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अजी किसी के लिए कुछ नहीं कर सके तो ना कर सके, कम से कम अपने लिए तो कर ले मेरे भाई, अपने लिए तो कर ले मेरे भाई, अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचा ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाराजगी से बचा ले, खबरों महशर के अजाब से बचा ले। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कुर्बान जाएं अल्लाह की रहमत के। अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा रहमान है। आपने उसने खुद हमारे को कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे सारे गुनाहों को माफ करने वाला है, मगर शर्त एक है, कोई तौबा करने वाला भी तो हो जाए, कोई माफी चाहने वाला भी तो आ जाए। कहता है मेरे बंदो आओ, मुझसे तलब करो, मैं देने को तैयार हूं, मेरे सामने दामन फैलाओ, मैं तुम्हारे दामन भरने तैयार हूं, मेरे सामने खैरात के कटोरे आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें रहमत वाली खैरात देने को भी तैयार हूं। मगर मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज का माहौल और मुआशरा बड़ा बेदीनी की तरफ चलता चला जा रहा है। अफसोस है हमारे नौजवान भाइयों पर कि हमारे नौजवान भाई दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, भलाइयां दुनिया में ही ढूंढने लगे हैं, खैर को दुनिया में ही तलब करना चाहते हैं। मगर अल्लाह गवाह है, इस्लाम गवाह है, कुरान और हदीस की बातें गवाह है, भलाई दुनिया में नहीं मिल सकती, भलाई बंदगी में नसीब होने वाली है। खैर दुनिया में नहीं मिलता, खैर अल्लाह की इबादत में रखा हुआ है। नेमतें दुनिया के पीछे फिरने में नहीं मिलती, अल्लाह की बारगाह में सजदों में नेमतें रखी हुई है। मेरे भाइयों, आज जरूरत है तौबा व इस्तिग़फ़ार की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को अपने लिए आवाज़ दे, उसको खूब बुलाएं, खूब उसकी आवाज़ रहमत को ललकारें। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एक बात सुनाऊं तो आप भी बड़े ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि हमारे बुजुर्गों ने कैसी कैसी तौबा की है, किस किस अंदाज की तौबा की है। हज़रत साबिर पिया कलियरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के उन महबूब बंदों में से हैं, उन महबूब बंदों में से हैं। फरमाया जाता है कि हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सानी माने जाते थे, सरकार गौसे आजम के सानी माने जाते थे। हजरत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह की इबादत में लिखा हुआ है 12 साल तक उल्टे लटक कर एक झाड़ पर उल्टे लटक कर आपने अल्लाह की इबादत की, जिक्र अज़कार किया 12 साल तक। और हजरत साबिर पिया के ताल्लुक से फरमाया जाता है एक बच्चा अपनी मां की गोद में लेटकर जितना दूध पीता है, साबिर पिया ने पूरी जिंदगी में उतना खाना भी नहीं खाया है। हजरत साबिर पिया की ऐसी करामात बयान की जाती है और फरमाया जाता है अल्लाह ने रसूलुल्लाह की उम्मत के 2 लोगों में पूरा जलाल तकसीम कर दिया था। एक जलाल का आधा हिस्सा गौसे आजम को दिया था, दूसरा हिस्सा साबिर पिया कलियरी को दिया था। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये वो साबिर पिया कलियरी हैं कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके ताल्लुक से बयान किया जाता है, सीरत की किताबों में लिखा जाता है जब हजरत साबिर पिया कलियरी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद हजरत फरीद मसूद गंजे शकर हजरत फरीद रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जब बैठते थे तो हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह गुनाहों के बारे में जब उम्मत की इस्लाह के लिए, मुरीदीन के क़ल्ब की सफाई के लिए जब तज़किरा फरमाते थे तो हजरत साबिर पिया कलियरी वो गुनाहों का अजाब, वो गुनाहों पर होने वाली मलामत, वो गुनाहों पर होने वाले इताब का तज़किरा सुनते तो ऐसे रोते थे कि चीख मार कर जमीन से उछलते और बेहोश होकर नीचे गिर जाते थे। हजरत मसूद गंजे शकर उनको उठाते और उठाकर अपने गोद में लिटाते, सीने पर रखते, तसल्ली देते, पूछते ए साबिर पिया, ए साबिर कलियर, हमने तुम्हारे लिए तो ये बातें बयान नहीं की। लेकिन हजरत साबिर पिया अर्ज करते हैं बातें किसी के लिए बयान हो रही हो, लेकिन अगर शुमार मेरा इन गुनाहगारों में कर लिया जाए तो क्या होगा, मैं अपने रब को क्या चेहरा दिखाऊंगा। वो कौन कह रहा है जो 12 साल उल्टे लटक कर इबादत कर रहा है, वो गुनाहों से इतना डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मेरा शुमार गुनाहगारों में कर लिया जाए, खताकारों में कर लिया जाए, सियाहकारों में कर लिया जाए
تو میرا کیا حشر ہوگا، میں اپنے رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، اس کے عذاب سے کیسے بچوں گا۔ وہ نیکوکار تھے، گناہگاروں میں شمار ہونے پر اتنا ڈرتے تھے۔ ہم کو یقین کامل ہے اگر دنیا میں کوئی گناہگار ہے تو وہ ہم ہیں، اگر دنیا میں کوئی گناہگار ہے تو وہ ہم ہیں۔ تو پھر سوچو میرے بھائی، ہمارے گناہوں پر ہم کو کتنی ندامت ہونی چاہیے، کیسی توبہ کی آج ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے دربار میں خوب گڑ گڑا کر سچے دل سے جو توبہ کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ توبہ کے تعلق سے بیان کیا گیا، توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ کلے پیٹنے کا نام توبہ نہیں ہے، پیشانیاں رگڑنے کا نام توبہ نہیں ہے، توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلا، گناہ کو گناہ سمجھنا، پہلا ہے گناہوں کو گناہ سمجھنا۔ جو ہم نے گناہ کیے وہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، پہلے وہ ہمارے اعمال کو ہم گناہ سمجھے جو ہم نے گناہ کیے۔ معزز سامعین کرام، پھر فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے توبہ کی، یہ تو پہلی شرط تھی، دوسری توبہ کی دوسری شرط ہے کہ جو گناہ ہم نے کیے اس پر ندامت ہونا، شرمندگی ہونا، ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطاکار ہوں، اس دھرتی پر مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے، آج شرمندہ ہو کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، ایسی شرمندگی کا احساس ہمارے اندر ہونا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تیسرا معاملہ یہ ہے، فرمایا جاتا ہے کہ پھر اس گناہ پر ایسی سچے دل سے ارادے کے ساتھ توبہ کرنا کہ آئندہ پھر کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا، پھر کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ 2 چیزیں تو ہو گئی، گناہ کو گناہ بھی سمجھا، گناہ پر نادم و شرمندہ بھی ہوا، لیکن تیسری چیز ہے آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، یہ ارادہ نہیں کیا تو توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ پوری نہیں ہوتی۔ آج توبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کیا ہے؟ پچھلے گناہوں کو معاف بھی کراتی ہے، آگے کے گناہوں سے بچانے کا کام بھی کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اب رمضان چلا جائے گا، پھر رمضان ختم ہوتے ہی شیطان آزاد ہو جائے گا، ملامتوں کی طرف، برائیوں کی طرف، ذلت کی طرف ہمیں کھینچتا رہے گا، برائیوں کی طرف پکڑ کے لاتا رہے گا، ذلتوں کی طرف پکڑ کر لاتا رہے گا، اور ہمیں اس وقت یہی توبہ بچانے کے لیے کام میں آئے گی، یہی توبہ ہمیں احساس دلائے گی۔ جمعۃ الوداع جیسے مقدس دن، گناہگار تو نے گناہ کر لی، گناہوں پر توبہ کیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کیا تھا، پھر کیوں آج گناہ کر رہا ہے؟ ہمیں یہ توبہ احساس دلائے گی۔ معزز سامعین کرام، جب یہ صبح اٹھا کھانے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ چوری کرتا رات میں، دن میں بیچ دیتا تو کھانے کو دن بھر کام چلتا تھا۔ اب رات میں چوری نہیں کیا، کفن نہیں چرایا، اب اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، پریشان رہا، صبح گئی پریشانی کے عالم میں، دوپہر بھی پریشانی کے عالم میں، شام گزری پریشانی کے عالم میں، اب دوسرے ہی دن اپنی توبہ کو توڑنے کے لیے مجبور ہو کر کفن چرانے کے لیے پھر دوبارہ قبرستان پہنچا۔ لیکن جس کا کفن چرانے کے لیے گیا وہ کوئی عام مردہ نہیں تھا، اللہ کا محبوب آرام کر رہا تھا۔ جیسے ہی کفن چرانے کے لیے ہاتھ نکالا، بزرگ نے اندر سے ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ اللہ والوں کی موت ہے، وہ موت کے بعد مرتے نہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی عارضی ہے، وہ حقیقی زندگی کے مالک بن جاتے ہیں۔ ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کر کہتے ہیں نادان، کل توبہ کیا تھا، اللہ اللہ، کل کی توبہ پر اللہ نے تیرے پورے گناہ معاف کر دیے تھے، پھر آج توبہ کر کے کیوں گناہگاروں میں نام لکھا رہا ہے؟ پھر گناہ کر کے کیوں گناہگاروں میں نام لکھا رہا ہے؟ جا، جو مصیبت میں مرتا ہے تو مر جا، مگر یہ گناہ نہ کر، کیونکہ مصیبت کی موت اچھی ہے مگر گناہوں کی موت بڑی ذلت والی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی خبر سے آواز آئی، ہاتھ کھینچا، آیا، ایسی پھر توبہ کیا، ایسی توبہ کیا، زمانے کے ولیوں میں شمار ہونے لگا، اللہ کے محبوبوں میں شمار ہونے لگا۔ دوستو، توبہ اتنی بڑی نعمت ہے، جو سچے دل سے کر لیتا ہے اس کو امام بنا دیتی ہے، اس کو شہنشاہ بنا دیتی ہے، اس کو بادشاہوں کا سردار بنا دیتی ہے، اس کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ توبہ اتنی بڑی چیز ہے، کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ بتاؤ میرے بھائی، دنیا سے کون کیا لے گیا؟ ہم کیا لے جائیں گے؟ بڑے بڑے سورما گزر گئے، کچھ نہیں لے گئے، ہم کیا لے جائیں گے؟ ہم کو بھی جانا ہے،
تنہا آئے تھے، تنہا جانا ہے، بس جاتے وقت کیا لے جائیں گے؟ اس کے محبوب ہونے کا مہر اپنے سینے پر لگا کر جائیں گے، اس کے پیارے ہونے کی عظمت اپنی پیشانی پر لکھا کر جائیں گے، اس کے بندے ہونے کی شان مسجدوں کے سجدوں اور رکوع کے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میرے بھائی، یہ نعمت اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کامل ہیں، ہم اچھے مسلمان ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو کفن چور بھی سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کی بھی توبہ قبول کرتا ہے۔ ہم تو پھر بھی چھوٹے درجے کے گنہگار ہیں، اس لیے میرے بھائیوں آج توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اب جمعۃ الوداع کی گھڑی گزر گئی، آپ مسجد سے باہر نکل گئے، پھر یہ موقع آپ کو 1 سال تک نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ کون ہمارے درمیان تھے، کون آج نہیں ہے، یہ آپ خود بھی بہتر جانتے ہیں، مگر میرے بھائی آج کی اس گھڑی کو اپنے لیے باعث نجات بنا لیں، اپنے لیے باعث مغفرت بنا لیں۔ میں زیادہ خطاب نہیں، آج زیادہ دعا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مقدس گھڑی چلی جائے گی تو پھر ایسی گھڑیاں کب نصیب ہوگی نہیں معلوم۔ اس لیے میرے بھائیوں آؤ آج اپنے دل کو سچے دل، سچے عقیدت کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ اپنے دل کو غلام بنا کے اس کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں، اپنے دل کو عاجزی کا پتلا بنا کر اس کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں، اپنے دل کو سچے طریقے سے گناہوں کے ماحول سے نکال کر نیکی کی طرف لانے کے ارادے کے ساتھ اس کی محبت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک و آلک و اصحابک وسلم۔ اے پاک پروردگار عالم، مولا تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا ستار ہے، تیری شان سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے بالا ہے۔ اے پروردگارا، دیکھ تیرے گناہگار بندے جمعہ کی ساعتیں لوٹنے کے لیے افضل الجمعہ میں آج حاضر ہو گئے ہیں۔ جمعۃ الوداع ہے، رمضان ودا ہونے والا ہے، روزوں کی ساعتیں اب ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ، سحر و افطار کا نشہ اب ہم سے دور چلا جائے گا۔ اے اللہ، روزوں کے مزے اب ہم سے ختم ہو جائیں گے۔ اے اللہ، آج تیرے گناہگار روزے کی حالت میں بیٹھ کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر، صغیرہ گناہوں کو معاف کر، دانشتہ گناہوں کو معاف کر، نادانشتہ گناہوں کو معاف کر۔ اے اللہ، بس تو اپنا بنا لے مولا، اپنا بنا لے مولا، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، بلاؤں سے بچا لے مولا، بیماریوں سے بچا لے مولا، رنج و علم سے بچا لے مولا، آفات و بلیات سے بچا لے مولا۔ اے اللہ، جتنے ہمارے بھائی احباب بیمار ہیں سب کو شفائے کلی دے دے، سب کو مرضوں سے بیماریوں سے بچا لے، سب کو امراض سے بچا لے۔ اے اللہ، جتنی بہنیں شادیوں کے لائق بیٹھی ہیں سب کی شادیوں کے انتظام فرما دے۔ اے اللہ، دیکھ گناہگاروں کا اتنا بڑا مجموعہ آج تیرا صدقہ لوٹنے تیرے گھر میں جمع ہوا، مجلس ختم ہونے سے پہلے ہماری مغفرت کا اعلان کر دے مولا، ہماری مغفرت کا اعلان کر دے مولا۔ اے اللہ، یہ جمعہ کی مقدس گھڑیاں چلی جائے گی، ہم سے جب یہ رخصت ہو، اے اللہ تیری رحمت کے ساتھ رخصت ہو، تیرے فضل کے ساتھ رخصت ہو، تیری عنایات کے ساتھ رخصت ہو۔ اے اللہ، یہ جمعۃ الوداع ہے مولا، پھر ایسا جمعہ ہمیں سال بھر نصیب نہیں ہوگا مولا۔ اے اللہ، اس سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا، اس کی جدائی سے پہلے ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض نہ ہو مولا، ہم سے ناراض نہ ہو مولا۔ ہم بہت بڑے خطا کار ہیں،
اس دنیا میں ہم سے بڑا خطا کار کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا بدکار کوئی نہیں ہے۔ تو رحمان ہے پروردگار، تو غفار ہے پروردگار، تو ستار ہے پروردگار، تو رحیم ہے پروردگار، تو رحمان ہے میرے مولا، تو رحمان ہے میرے مولا، تو رحمان ہے میرے مولا۔ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ دیکھ مولا، تیرے حبیب کا واسطہ دیکھ لے، سارے گناہگار رو رہے ہیں مولا، سارے خطاکار رو رہے ہیں مولا، سارے سیاہکار رو رہے ہیں مولا۔ آج رحم کر دے مولا، آج معاف کر دے مولا، آج رحمت لٹا دے مولا، آج تیری دریا بہا دے مولا، آج تیری رحمت بہا دے مولا، آج تیری رحمت بہا دے مولا، آج تیری رحمت بہا دے مولا، آج معاف کر دے مولا۔ ان سب گناہگاروں کو مدینے والے کا صدقہ دے دے مولا، حسن مجتبی کا صدقہ دے دے مولا، فاطمہ کی چادر کا صدقہ دے دے مولا، علی کے امام شریف کا صدقہ دے دے مولا، حسن مجتبی کی شفاعت کا صدقہ دے دے مولا، ابو بکر و عمر عثمان کا صدقہ دے دے مولا، جنتی جوانوں کا صدقہ دے دے مولا، غوث اعظم کا صدقہ دے دے، غریب نواز کا صدقہ دے دے۔ آج ہماری معافی کا اعلان فرما دے، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اب تیری رحمت کو برسا دے مولا، اب تیری رحمت کو برسا دے مولا، آج گناہوں سے معافی دے دے مولا، آج مغفرت کی دریا لٹا دے مولا، آج عطا کر دے مولا، آج امام حسین کا صدقہ دے دے، آج زین العابدین کا صدقہ دے دے، امام باقر و جعفر و صادق کا صدقہ دے دے۔ اے اللہ دیکھ سارے گناہگار جمع ہو گئے، سب رو رہے ہیں مولا، تو نے گناہگاروں کے آنسوؤں پر وعدہ کیا، تیری رحمت کا وعدہ کیا، آج رحمت لٹا مولا۔ آج رحمت لٹا مولا، تو اگر نہیں دے گا تو ہم کدھر جائیں گے مولا۔ اللہ بس تیرا ہی در ہمارا سہارا ہے مولا، تیرا ہی در ہماری امید ہے مولا، تیرا ہی در ہمارے لیے امید ہے مولا، تو بس ہمارا ساتھ دینا مولا، ہم کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا مولا، ہم کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا مولا، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے مولا، ہم کو ہمیشہ اپنا بنا کے رکھ، ہم کو ہمیشہ اپنا بنا کے رکھ، ہم کو غیروں کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، ہم کو کسی کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، ہم کو کسی کا غلام نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے ٹکڑوں پہ نہ پال مولا، بس تو اپنا بنا کے رکھ لے۔ جب تو نے پیدا کیا تو اپنا بنا لے مولا، اپنا بنا لے مولا، اپنے در سے کسی اور در پہ نہ بھیج مولا، مصطفیٰ کا صدقہ دے دے، غوث و خواجہ کا صدقہ دے دے مولا، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ کی عمر دراز فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ بوڑھے ہیں میرے مولا، بوڑھوں پر رحم کرنا تیری عادت ہے۔ اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ پر، یہ سارے گنہگاروں کے بوڑھے ماں باپ پر رحم کر دے مولا، رحم کر دے مولا، تیری عطا کی نوازش کی بارش فرما دے مولا۔ اے اللہ سرکار کا صدقہ دے دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو شفائے کلی عطا فرما، ہم سب کے ماں باپ کو شفائے کلی عطا فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خاندان والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔
اس دعا کو مدینے والے نبی تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے صدقے میں، تمام اولیاء کاملین کے صدقے میں، تمام تیرے محبوبوں کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ جب ہم قبر میں لٹائے جائیں گے، قبر کے سوالات کے جوابات آسان فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا لے مولا، قبر کے عذاب سے بچا لے مولا، محشر کے عذاب سے بچا لے مولا، محشر کے عذاب سے بچا لے مولا، دوزخ کے عذاب سے بچا لے مولا۔ اے اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے، محشر کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ جنت الفردوس ہمارا مقدر بنا دے، جنت الفردوس ہمارا مقدر بنا دے۔ دیکھ مولا تیرے گنہگار تجھ سے تیری جنت مانگ رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے جنت دے دے مولا، فاطمہ کے صدقے جنت دے دے مولا، حسن و حسین کے صدقے جنت دے دے مولا۔ اے اللہ دوزخ میں ہرگز نہ ڈال مولا، ہرگز نہ ڈال مولا، ہرگز نہ ڈال مولا، ہرگز نہ ڈال مولا۔ قبر کے عذاب سے بھی بچا لے مولا، محشر کے عذاب سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ اس دعا کو جمعۃ الوداع کے صدقے میں قبول کر لے، روزوں کے صدقے قبول کر، گناہگاروں کی تراویح سحر و افطار کے صدقے قبول کر، گناہگاروں کے آقا کی تلاوت قرآن کے صدقے قبول کر، گناہگاروں کے آقاؤں کی عبادات کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سنت عطا فرما۔